ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام بحرمة الفاتحة والإخلاص اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قبر عذاب نش نجات قبر اندھیری نش نجات رب العالمین خدا قبر سختی نش نجات نائی من رب العالمین خدا ولو پنہ رحمت سے مشرف تھزک بشرف دیدار یا نورن تو نورن مز کرجک جائے یا کروٹ کرجک جنت نصیب منزم تراون آئے سو قبر بنجک جنت کیو باغ مزوار روحس کرجک راحت عطا قبر کرجک وسع رب حساب کرجک سہل تا آسان یم صاحب خطے یا دنیا مز روز گئے تمن سارے کرو مغفرت رب سانن گنہن تہ کر مغفرت صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف یا رب العالمین خدا سانن ارواحن کر مغفرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ اس کا نام ہے اعجاز احمد بٹ ثنا غلام رسول بٹ اور وہ یہ گنگل بارہمولہ کے رہنے والے ہیں. تو یہ اصل میں میرے پاس 2 مہینے سے ادھر ہے, 2 مہینے سے میرے پاس رینٹ پہ رہتی ہے. تو اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھے تھے میرے پاس. ایک دم اس کی فیملی بہت شریف تھی, کہنے کی بات ہی نہیں, اس میں نہ کوئی اس میں ایسا کچھ ہم نے دیکھا. ایک دم آرام سے بیٹھے تھے. اس کی جو وائف ہے وہ پریگننٹ تھی, اس نے ڈلیوری ادھر ہی دی. تو ڈلیوری کے بعد اس کو یہ 28 ڈیز ہوئے تھے. ابھی بچی کا نام بھی نہیں انہوں نے کیا. مجھے رونا آتا ہے. وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی میری بہن ہے. میں ابھی نثار تعزیت میں ہوں. تو جب اس کو کل شام کو میرے کو کال آ گئی, انہوں نے بولا چھوٹی کر کے اس کی 1 سال ہی تھی. اس نے مجھے فون کیا, بولا مختار بھائی آپ مجھے بتائیے. وہ میرا اعجاز بھائی ہمارا فون نہیں اٹھا رہا, اس کی ماما پریشان ہے. ادھر گیس سلنڈر ایک پڑا تھا, وہی چل رہا تھا. سفیکیشن انہوں نے ہو گیا. تو جب 28 ڈیز کی وہ بچی تھی, اسی کی وجہ سے انہوں نے پورا چاروں سائڈ وینٹیلیشن بند کیا ہوا تھا. تو وینٹیلیشن کی وجہ سے ان کو سفیکیشن ہوئی تھی. تو سیدھا پتہ لگا 99% ان کو شام کو پولیس کو ادھر نہ لائٹ وائٹ کچھ ایسا نہیں تھا. تو خالی موقع پہ بلاور ایک دیکھ لیا, وہ کہ بلاور چل نہیں رہا تھا. باقی یہ گیس کی وجہ سے سفیکیشن ہوئی. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. یہ لوگ گزر گئے. 5 انسان ایک ہی گھر کے اگر مر جائیں تو اس گھر پہ کیا بیتے گی, ان کے لواحقین پہ کیا بیتے گی, کیسا یہ ایموشنل ٹراما ہوگا. ایون آپ نے ان سے بات کی جو ان کے لینڈ لارڈز تھے, دے آر ایموشنلی شیٹرڈ. اس میں ایک 28 دن کا بچہ بھی تھا. تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے. اس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا تھا. تو ہم یہاں تعزیت کرنے آئے ہیں انسانوں کے ساتھ بحیثیت انسان آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. دیکھیے اٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ حادثہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوا ہے. اور چونکہ مجھے رات کو ہی پتہ چلا لیٹ آورس میں کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے. حالانکہ میں ادھر نزدیک ہی پنتا چوک کا خود رہنے والا ہوں اور اس جگہ سے کافی وابستگی رہی ہے میری ان لوگوں کے ساتھ. اور جو یہ واقعہ ہوا یہ دل دہنے واقعہ ہے. اور ان کے جو باقی فیملیز ہے, چونکہ سننے میں آیا بارہمولہ سے ہے, لیکن کل ملا کے اس دنیا سے رخصت انسان ہوئے. اور انسانی فرض اور اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے کہ تعزیت پہ جانا چاہیے اور ان کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. چونکہ یہ رینٹ پہ یہاں تھے تو اس لیے بھائی صاحب کے گھر پہ ہم آئے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا, چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ پردیش کانگریس کمیٹی کی طارق حمید کرا صاحب وہ اکثر بیشتر چونکہ ان کا جموں اور پورے کشمیر کا اور پورے اس کا یو ٹی کا دورہ کرنا پڑتا ہے اور دلی میں بھی رہنا پڑتا ہے. تو خصوصاً ان کی ڈائریکشن پہ ایز اے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن مجھے اسائن کیا گیا طارق حمید کرا صاحب نے کہ آپ جائیے وہاں اور ان سے تعزیت کریے, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی, اپنے سینئر لیڈروں کی طرف سے بھی. اور ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں. اور جہاں تک انسیڈنٹ کا یہ سوال ہے, میں نے کہیں پر بھی اس سے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ جو سردیوں میں جو واقعہ ہو رہے ہیں پریکاشنز لینا چاہیے. ایسے
सफोकेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है एक घरवाले को कि अपने परिवार को ख़तरे में डालकर वो गैस का इंतज़ाम, गर्मी के लिए गैस हीटर जलाता है, और उसी से ये वाक़या हुआ। काश हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ से बिजली बाहर जाती है, और यहाँ हमें चाहे गरीब हो अमीर हो, हमें वो मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना पड़ता है जो कि नहीं हेल्थ के लिए ठीक है। काश यहाँ अगर उस समय इलेक्ट्रिसिटी होती तो उनके और मैकेनिज़्म सामने होते तो जिससे ये हादसा नहीं पेश आता। देखिए, ये एक पूरा परिवार ख़त्म हुआ है। अब इसके पीछे जो चाहे मदर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, गवर्नमेंट को चाहिए जो इंसिडेंट हुआ है इमीडिएटली उनको कोई फ़ैसला उन पे ले, ताकि उनकी बाकी फैमिलीज़ इस दुनिया में आगे बढ़े और अच्छी ज़िंदगी हासिल करे, और उनका गुजारा कैसे चलेगा, और उस पे साम गवर्नमेंट को लेना चाहिए और एलजी साहब को भी लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये मैकेनिज़्म जो हम अडॉप्ट करे हुए हैं गैस का, ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर मैकेनिज़्म हमें 3 महीने ये रखा होता कि हम इलेक्ट्रिसिटी भरपूर अपने हिसाब से हम यूटिलाइज़ कर सके, तो मैं समझता हूँ ये आज हादसा नहीं हो।